جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور پچھلے 4-5 سال میں یہ فینومینا جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور اسموگ صرف ہم کہتے ہیں کہ اکتوبر سے لے کر یا سپٹمبر اینڈ سے لے کر دسمبر جنوری تک کا ایک فینومینا ہے. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جب اسموگ اور فوگ جو ونٹرز کی ہے جب وہ آپس میں ملتی ہے تو وہ اسموگ کا فینومینا جو ہے وہ اٹین کرتی ہے. لیکن پورا سال جو لاہور کا اور ایڈجسنٹ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس وقت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، جس میں قصور، شیخوپورہ، لاہور اور بہت حد تک اب نارووال جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. جو لاہور ہے وہ زیادہ اس کی ولنریبلٹی ہے کیونکہ جو انویلپ بنتا ہے ونڈ کوریڈور کا وہ لاہور میں بنتا ہے، اور جو اسموگ ہے وہ لاہور کے اندر جمع ہوتی ہے. اور ونٹرز میں جو اسموگ ہے وہ نہ صرف روزمرہ کی زندگی بلکہ پوری اکانومی، بچوں کی تعلیم اور سب سے بڑھ کر جو جان لیوا کینسرس اس کے اندر پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ریسپریٹری جو ڈیزیز ہے وہ، اور جو ہیلتھ بلز آپ کے ڈیورنگ دیز 3 months جو ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ان 3 مہینوں کا فینومینا ہے، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ 450 انڈیکس تک یہ گیا. اور جو پوری دنیا میں ایک سیف انڈیکس ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو 50 تک کا ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، جو 101 سے 150 تک کا ہے وہ ماڈریٹ ہے، اور 150 سے زیادہ جو ہے وہ مضر صحت، وہ جان لیوا اور خطرناک ہے. اور لاہور کا آن ایوریج جو ہوتا ہے وہ 250-300، اور اسموگ کے وقت پہ وہ 450 تک ایئر کوالٹی انڈیکس گیا ہے. اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو وجوہات ہیں، جو اسموگ کی وجوہات ہیں، جو ایئر پولوشن کی وجوہات ہیں وہ ویری کرتی ہیں. اس کے اندر جو وہیکولر ایمیشن ہے، جس کے اندر بعد میں پھر جو ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز ہیں، جس میں بسز ہیں، ٹرکس ہیں، اولڈ وینز ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، موٹر بائکس ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. خالی اگر میں ٹرانسپورٹ کی اگر بات کروں بہت ہی بریف کے ساتھ، تو لاہور میں خالی 4.5 ملین موٹر بائکس جو ہیں وہ موجود ہیں. 1800 موٹر بائک سالانہ رجسٹر ہوتے ہیں، ڈیلی 1800 موٹر بائک ڈیلی رجسٹر ہوتے ہیں، اور 4.5 ملین موٹر بائکس موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ 13 لاکھ گاڑیاں موجود ہیں، اور کوئی وہیکولر فٹنس کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا. موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب یہ منصب سنبھالا، پہلی ترجیح جو تھی وہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموگ کے اوپر تھی. پچھلے ادوار میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ صرف 3 ماہ میں اسموگ کو مینج کیا جاتا تھا، لیکن کوئی پریکاشن، کوئی پری ایمپٹیو میجر نہیں لیا جاتا تھا. اور پہلی دفعہ آتے ہی مارچ میں ایک کمیٹی بنی، اور میں بطور وزیر جو ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی، انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، میرے ساتھ ڈی جی بیٹھے ہیں، ای پی اے کے سیکرٹری بیٹھے ہیں، جہانگیر صاحب انفارمیشن انوائرمنٹ کے پنجاب ڈپارٹمنٹ کے. تو آتے ہی ایک انٹیگریٹڈ جو کنٹریبیوٹر ڈپارٹمنٹس ہیں، جو انڈسٹری کنٹریبیوٹر ہے، جو سیکٹر کنٹریبیوٹر ہے، اس کا ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان بنا مارچ کے اندر، اور اس کو فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلے 3 ماہ میں صرف اور صرف ہینڈ ہولڈنگ کی گئی کہ جہاں جہاں قوانین موجود ہیں، چاہے وہ وہیکولر ایمیشن ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ اسٹبل برننگ ہے، چاہے وہ برک کنز ہیں، چاہے وہ پلاسٹک کی برننگ ہے، چاہے وہ پلانٹس ہیں جو ڈفرینٹ چیزوں کو جلا کر میلٹ کر دھواں نکالتے ہیں اور تیل کو انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں، جس کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان انڈسٹری اور ان سیکٹرز کو انگیج کیا گیا. پلاسٹک کو پنجاب میں بین کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر، اور 3 ماہ کے اندر یہ انڈسٹری کی ڈفرینٹ سیکٹرز کی ہینڈ ہولڈنگ ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسموگ لیس پنجاب کے ویژن کے مطابق. اب جن 3 مہینوں میں ہم موجود ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، انفورسمنٹ اور ریگولیشن جو ہے قوانین کی وہ اس وقت کی جا رہی ہے. اور اس میں جیسے ٹرانسپورٹ کی بات کر رہی تھی، تو ٹرانسپورٹ میں سیف سٹی پروجیکٹ کی
جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے وہیکولر ایمیشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے ای پی اے نے. جتنی ای پی اے آج متحرک ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، ڈفرینٹ ریگولیشن کے اندر، ڈفرینٹ انفورسمنٹ کے اندر، تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اس کا ڈیٹا میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو موٹر بائک ہے وہ جب خریدا جاتا ہے پیٹرول موٹر بائک، تو اس کے اندر فلٹر ہوتا ہے جس کو آپ سالانہ اس کی سروس کراتے ہیں اور اس کے موبل آئل کو چینج کراتے ہیں. اس کے اوپر صرف 700 روپیہ خرچہ آتا ہے. اور جب آپ وہ نہیں کرتے تو کلیکٹیو اسموک ایمٹنگ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور وہ لنگ کینسر، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں اس کے اندر وہ کلمنیٹ ہوتی ہے. اور صرف 700 روپے کا انڈیویجول خرچہ سالانہ آپ کے موٹر بائک کو فٹنس اس کی سرٹیفیکیشن کر سکتا ہے، اور وہ جو اسموک ہے اس کو کم سے کم، اور کاربن فٹ پرنٹ اس کا کم ہو سکتا ہے. اسی طرح جو گاڑی ہے، گاڑی کے اندر بھی جو نئی گاڑیاں ہیں جو ہائیبریڈ آ چکی ہیں، جو ڈفرینٹ انوائرمنٹل فرینڈلی کارز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرانے ٹرکس جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو پرانی بسز ہیں، جو پرانی وینز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور پہلی دفعہ نوٹیفیکیشن ہے فار فیول ٹیسٹنگ، جتنی اڈلٹریشن ہوتی ہے فیول کے اندر، وہ نوٹیفیکیشن ای پی اے کی طرف سے آیا ہے کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ اگر اڈلٹریٹڈ آئل بیچ رہا ہے اس کو سیل کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو گاڑی ہے اس کو جو گاڑی اور موٹر بائک ہے، موٹر بائک کا 2000 روپیہ جرمانہ وہ شروع ہو چکا ہے. اسی طرح جو وینز ہیں، جو ہماری سرکاری گاڑیاں، سرکاری وینز ہیں، اس کے اوپر بھی چلان ہوا ہے اور ان کو بند کیا گیا ہے. اسی طرح جو وکس کا سسٹم ہے وہ 3 جگہ پہ موجود ہے، کالا شاہ کاکو، گارڈن ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ. یہاں وہ وہیکولر جو ایمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی فٹنس کو چیک کر کے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے وہ بس ہے، آپ اپنے وہیکل کا سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں. ایک تاریخی پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ وہیکولر ایمیشن کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے پرائیویٹ ورک شاپس، تاکہ آپ کو ان 3 اسٹیشنز کے علاوہ بھی وہ پوائنٹس مل سکیں جہاں آپ اپنے جو گاڑی ہے یا جو بھی آپ کی سواری ہے اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ اس کو چیک کرا کر لے سکتے ہیں. اور کمپلائنس جو ہے، اگر اس کا فلٹر خراب ہے اس کو بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ اسموک امٹ کر رہی ہے اس کی سروس ہونی ہے، وہ کرانے کے بعد آپ وہ لے سکیں گے، اور وہ پرائیویٹ ورک شاپس جو ہوں گی وہ آپ کو وہ فیسلٹی مہیا کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں تک کہ جو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ گاڑیاں جو لاہور کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور وہ 3 دفعہ وائلیٹ کریں گی اگر اپنے ایس او پیز کو، تو ان کا جو روٹ پرمٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہیں جو پچھلے 3 ماہ کے اندر جو گاڑیاں وائلیٹ کی گئی ہیں ان کو، اس میں سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، سرکاری بسز بھی، سرکاری وینز بھی، جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسانی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اسی طرح جو آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا جو میٹرو بسز کا اور اورنج ٹرین کا جو ویژن تھا ایک ماس ٹرانزٹ کا، کہ گاڑیاں کم لوگ استعمال کریں، موٹر بائک کم لوگ استعمال کریں، اور اس طرح کی میس ٹرانزٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو روڈز کے اوپر ٹریفک کی کنجیشن ہے اور سموک اور کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے. اسی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورا جو ای میس ٹرانزٹ ہے اس کو متعارف کرا رہی ہیں، اور ابھی 3 ماہ کے اندر 30 سے زائد بسز جو ہیں وہ لاہور کے روٹس پر ای بسز چلنا شروع ہو جائیں گی. اور اگلے 5 سال جو ہماری پالیسی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ پورا ای ٹرانزیشن آف ٹرانسپورٹ کی طرف، جس کے اندر ای بائکس ہیں، جس کے اندر ای بسز ہیں، اور اسی طرح ایسی پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرانا کہ لوگ اپنی سواری اور اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کم استعمال کریں اور گاڑیوں کا استعمال کم کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو استعمال کریں. 20,000 ای بائکس کا جو ایک پروجیکٹ اس وقت شروع ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کے اندر جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ جو بائکس ہیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ فلٹرز ہیں ان کو نصب کیا جائے تاکہ جو اسموک امیٹنگ اس کے اندر پارٹس ہیں وہ کم سے کم اسموک ایمٹ کریں اور کاربن فٹ پرنٹ جو ہے اس کو کم کریں. اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ اور کنٹریبیوٹر ہے وہ منجی جلانا ہے، جس کو سٹبل برننگ کہتے ہیں، اور سٹبل برننگ کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے. سب سے پہلے میپنگ کر لی گئی ہے کہ
ہسٹری میں پچھلے ادوار میں کون کون سے ایسے ریجنز ہیں جس کے اندر اسٹبل برننگ بہت زیادہ ہوتی تھی، جس میں نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد اور گجرانوالہ سیر فہرست ہیں. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. ہماری جو ویٹ کی اسٹبل برننگ ہوئی ہے پچھلے 3 ماہ میں، اس کے اوپر بہت ایکشن ہوا ہے اور اریسٹ بھی کیے گئے ہیں. 200 FIR کاٹی گئی ہیں اور اس میں سے 50 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو وارننگ بھی دی گئی ہے. اور وہ تمام میپنگ کے پچھلے ادوار میں سپٹمبر، نومبر اور دسمبر میں جو رائس کی منجی جلتی ہے، جس کو اسٹبل برننگ کہتے ہیں رائس کا، اس میں جو وائلیٹرز تھے پچھلے ادوار میں ان کو میپ کیا گیا ہے اور ان کو وارننگ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں فار دس ایئر. اور یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا اسموگ سیزن جس وقت، بیکاز یہ اس کا سیزن بھی وہی سیزن ہوتا ہے جو اسموگ کا سیزن ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کے ساتھ ہم نے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے تاکہ ڈرون آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1373 ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی ہے 1373، جس سے روبو کالز بھی آپ کو آئیں گی. اور پہلی دفعہ جو سٹیزنز ہیں، جو لوگ ہیں جو موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں یا GT روڈ پہ سفر کرتے ہیں، اور اگر وہ اسٹبل برننگ منجی کو جلتے دیکھیں تو وہ فوراً اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ سٹیزنز کو انگیج کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. کوئک رسپانس سینٹر بنائے گئے ہیں جو کہ لوکل پولیس کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور جہاں بھی اس قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہاں فوراً قانون حرکت میں آتا ہے اور FIR اور گرفتاری اور جرمانہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈینٹیفیکیشن ولیج لیول کے اوپر میپنگ ہے اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی جو پچھلے سال سب سے زیادہ وائلیٹرز تھے ان کو وارننگ لیٹرز کے ساتھ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں. میرا سب سے زیادہ یہ وہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کے ذریعے، وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن جو سٹیزنز کی ذمہ داری ہے، جو کسان کی ذمہ داری ہے، جو اپنے فارمرز کو، اپنے کسانوں کو، اپنے کیئر ٹیکرز کو، جن کو انہوں نے ٹھیکے پہ اپنی زمین دی ہوتی ہے، وہاں جو منجی جلتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ منجی کو جلانا بند کریں. منجی جلانا جرم ہے اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور آپ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر منجی نہیں جلے گی. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ جس سواری پر سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹرک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دھواں نہ نکلے اور اس سے جو اس کی جو سروس ہے اور اس کا جو وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ صرف پالیسی دے سکتی ہے، گورنمنٹ صرف انفورسمنٹ کر سکتی ہے اور امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے قانون کی، لیکن جب تک سٹیزنز، شہری اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اسموگ کہیں نہیں جائے گی، اسموگ ختم نہیں ہوگی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج آپ کی گاڑی سے، آپ کے موٹر بائک سے، آپ کے جو کھیت ہیں ان کی منجی جلنے سے جو بچے ہیں ہمارے ان کو کینسر ہو رہا ہے، لنگ کینسر ہو رہا ہے، ان کے ریسپریٹری جو سسٹمز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اپنی دوائی کے لیے اس سیزن میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کا جو گاڑی سے نکلا ہوا دھواں، آپ کی اسٹبل برننگ سے، آپ کی منجی جلانے سے جو شہری ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. یہ 2.5 لاکھ سالانہ، یہ بھی ایسٹیمیٹ ہے کہ 2.5 لاکھ سالانہ اموات جو ہیں وہ صرف ایئر پولوشن اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن یہ صرف 3 مہینے جو گورنمنٹ کے اوپر ملبہ آتا ہے کہ گورنمنٹ مینیج نہیں کر رہی، اسموگ آ گئی ہے، گورنمنٹ 6 مہینے سے اپنا کام، تاریخی کام کر رہی ہے، تاریخی سٹیپس لے رہی ہے. کوئی رشوت، کوئی برائبری، کسی قسم کی، بہت سے بڑے بڑے پلانٹس ہم نے انڈسٹری کے سیل کیے ہیں اور لاک کیے ہیں اور ان کو بند کیا جب تک انہوں نے اپنے کمپلائنس نہیں دی. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کنسٹرکشن جو ہے، جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوں ان 3 ماہ کے اندر کم سے کم کنسٹرکشن کی جائے. اور اس کے علاوہ جو آپ ادروائز کنسٹرکشن کرتے ہیں پورے سال میں، جس کو فیوجیٹیو ڈسٹ کہتے ہیں، جو کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، جو دھواں اٹھتا ہے جب آپ اپنے کنسٹرکشن مٹیریل کو ڈمپ کرتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، اس کو کور کریں. اگر کنسٹرکشن سائٹ ہے، ہم نے C&W کی کنسٹرکشنز کو بند کیا اور ان کو جرمانہ کیا، سرکار کی اپنی کنسٹرکشن کو. لیکن اگر آپ کا گھر بن رہا ہے، آپ کی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، آپ کا کوئی پلازا بن رہا ہے، آپ کی کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس سے اٹھتا ہوا دھوئیں کے ذمہ دار آپ ہیں.
اور اس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہے. آپ ایک ایس او پی نوٹیفائی ای پی اے نے کر دیا ہے جس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے واٹر شاورنگ کرنی ہے, آپ نے واٹر اسپرنکل کے ذریعے اپنی کنسٹرکشن سائٹ کو واٹر اسپرنکلنگ کر کے اس کے فیوجیٹو ڈسٹ کو کم کرنا ہے. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر انفورسمنٹ کی ہوئی ہے. کنسٹرکشنز کو بند کیا جائے گا. جہاں جہاں فیوجیٹو ڈسٹ کا مسئلہ ہے اس کو میپ کر لیا گیا ہے. ای پی اے نے کمپلیٹ میپنگ کر کے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی ورنہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پلاسٹک کو بین کیا گیا ہے, پلاسٹک کو بند کر دیا گیا ہے. اور جہاں میں نے پلاسٹک سے پہلے جہاں میں نے اسٹبل برننگ کی بات کی, گورنمنٹ نے خالی انفورسمنٹ نہیں کی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو منجی کو جلاتے ہیں ان کی رائس کی جو فصل ہوتی ہے اس کے لیے 1000 سپر سیڈر پرووائڈ کیے ہیں جس میں 60% جو سبسڈی ہے وہ پنجاب حکومت نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے, اور 40% جو ہے وہ فارمرز نے دی ہے, جس میں 1000 سپر سیڈرز دیے جا رہے ہیں رائس کی ہارویسٹنگ کے لیے. اور اس کے بعد جو یہ 6 بلین کا پروجیکٹ ہے اور پوری ای میکنائزیشن کی جا رہی ہے جس کے ذریعے جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں کم ہوگا. یہ پہلی دفعہ تاریخی عمل ہے کہ کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی منجی کو نہ جلائے اور سپر سیڈر خریدے, اور پوری دنیا میں آپ سپر سیڈرز خرید کر رائس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے تاکہ منجی نہ جل سکے. اسی طرح جو کنسٹرکشن کی میں نے آپ سے بات کر دی, پلاسٹک کو 77 ٹنز آف پلاسٹک کو کانفسکیٹ کیا گیا ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر, اور پلاسٹک جو ہے وہ ڈفرینٹ پلانٹس میں جلایا جاتا ہے, اس کے کوئی ڈسپوزل کا جو ہے وہ انتظام نہیں ہے. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, پنجاب کی تاریخ میں کبھی بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی منصوبہ نہیں لایا گیا. ایک چھوٹی سطح کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں یہ ایک پورا نظام لائے تھے, لیکن پچھلے 4 سال میں جو ہوا, میں اس پریس کانفرنس کو پالیٹکس کی نظر نہیں کرنا چاہتی, لیکن 4 سال میں پورے پنجاب کو گندا کیا گیا, پورے پنجاب کو پلوٹ کیا گیا. کسی قسم کی کوئی ویجیلنس نہیں رکھی گئی, کسی قسم کی کوئی پری ایمپٹیو اسٹریٹجی نہیں رکھی گئی, کسی قسم کا کوئی ایکشن پلان نہیں تھا, جس کی وجہ سے AQI جو تھا وہ بڑھتا گیا. اسی طرح جو کانفسکیٹ کر کے پلاسٹک کو بین کر کے اس کے 77 ٹن سے بچوں کے اسکولوں کا فرنیچر بنایا جا رہا ہے پہلی دفعہ, اور وہ ہم آپ کو سائٹ وزٹس بھی کرائیں گے جہاں جہاں یہ جو فرنیچر بنایا جائے گا اور جہاں جہاں اسکولوں میں پلیس کیا جائے گا. اسی طرح جو انڈسٹری ہے, انڈسٹری کے اندر اسٹیل ملز, ری رولنگ ملز, اسمیلٹنگ یونٹس جس کے اندر بیٹریوں کو پگھلایا جاتا ہے, پلاسٹک کو جلایا جاتا ہے, اس کے اندر, اور پھر فیوجیٹو کرشرز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں جو کنسٹرکشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پھر پائرولسس جو پلانٹس ہیں جو کہ جس میں ٹائر جلا کر تیل بنایا جاتا ہے اور اس کو پھر انڈسٹری میں یوز کیا جاتا ہے, ہائیسٹ کاربن فٹ پرنٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا, جس کو سیل کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے. 45,000 انسپیکشنز 3 ماہ کے اندر کر کے یونٹس کو سیل کر کے اور ان کی کمپلائنس لی گئی ہے. 15 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے اور 1500 پلانٹس کو سیل کیا گیا ہے. اسی طرح جو 318 جو گملے بنانے والی یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی فیکٹریز, وہ بہت زیادہ بھٹیاں جو ہوتی ہیں گملے بنانے کے لیے, اس میں بہت دھواں اور بڑا اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے, 318 کو ڈیمولش کیا گیا ہے. اسی طرح جو 1500 FIR کاٹی گئی ہیں. ان کا جو ایمیشن کنٹرول سسٹم ہے جس کو ECS بولتے ہیں وہ انڈسٹری کو پہ لگایا جاتا ہے. جو چمنیاں ہوتی ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہ سسٹم لگا کر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA نے جہاں انڈسٹری کی چمنی ہے اس کی لائیو فوٹیج کی ایکسیس لی ہے. لائیو فوٹیج لائیو ہمارے پاس آتی ہے. جب وہاں سے دھواں جو ہے وہ کاربن کے ساتھ کالا دھواں نکلتا ہے, فوری وہ EPA کے کنٹرول سینٹر میں فلیگ ہوتا ہے اور اس انڈسٹری کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ڈرون سرویلنس, ڈرون کیمراز, وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ ہدایت تھی کہ آپ IT کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس کریں. تو ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے پہلی دفعہ نائٹ اسکواڈز, کیونکہ زیادہ تر یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس قسم کی یہ رات کو ہوتی ہے, اور میں اس میں EPA DG کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ راتوں کو پلانٹس کے اندر گھس کر پلانٹس کو بند کراتے ہیں
سرویلنس کراتے ہیں، نائٹ اسکواڈس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو جہانگیر صاحب ہیں وہ اس سارے کو اوورسی کرتے ہیں. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے اس کو ہم سب مل کر ایز اے ٹیم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو اسمارٹ، اس کو اسمارٹ مانیٹرنگ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کے کیمریز کی لائیو فوٹیج جو ہے وہ ای پی اے کے سسٹم میں آئے. برک کلز، بھٹے جس کو بولتے ہیں، اس وقت پنجاب پورے میں تقریباً 8,000 بھٹے موجود ہیں. 8,000 بھٹے میں سب سے زیادہ جو مسئلہ لاہور، قصور اور شیخو پورہ ہے جس میں 2,000 سے زائد بھٹے موجود ہیں، جن میں سے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پھر ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو صرف ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی جس کو زگ زیگ بولتے ہیں، جس میں اینٹوں کے لگانے کا طریقہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس سے وہ کاربن والا جو دھواں ہوتا ہے اس کو وہ فلٹر کر دیتا ہے اور باقی دھوئیں کو وہ نکال دیتا ہے. کوئی اس میں اکنامک امپیکٹ نہیں ہوتا اور ایفیشینٹ کر دیتا ہے پلانٹ کو. یہ آج سے پہلے اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں ہوئی کہ ان 2,000 بھٹے جو یہ 3 ڈویژنز ہیں جس میں اسموگ کی پرابلم ہے، ان بھٹوں کو 230 بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے، پہلی دفعہ ڈیمولش کیا گیا ہے. اسی طرح جو اس بھٹے کے اندر بھی اس کو جلانے کے لیے ٹائر جلتے ہیں، لنڈے کے کپڑے جلتے ہیں، پلاسٹک جلتا ہے، کپڑے جلا، پلاسٹک جلا کے ہم بچوں کے پھیپھڑے جلا رہے ہیں. ہم ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ جو بھٹا ہے اس کے اوپر میں نے خود جا کے بھٹے مسمار کرائے ہیں، ان کو ڈیمولش کرایا تاکہ کسی قسم کا یہ تاثر نہ جائے کہ جو وہاں کا کوئی اثر رسوخ رکھنے والا بھٹا اونر ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی. اکراس دا بورڈ ایک ہی قانون کے ساتھ سب کو ڈیل کیا گیا، اور اس وقت الحمدللہ لاہور، قصور اور شیخو پورہ میں تمام بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. جو بھٹے ابھی نئے بن رہے ہیں وہ کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں، وہ چل نہیں رہا، وہ بند ہے، اور باقی تمام 2,000 بھٹے جو ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اس وقت زگ زیگ ٹیکنالوجی کے علاوہ ایک بھی بھٹا چل نہیں رہا ان 3 ڈسٹرکٹس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ 250 اریسٹ ہوئے ہیں، 1500 FIR کٹوائی گئی ہیں، اور 2.5 کروڑ جرمانہ کیا گیا ہے خالی بھٹے جو اونرز تھے جو وہ کمپلائنس نہیں دے رہے تھے اس کے اوپر. اسی طرح یہ وہ تمام چیزیں ہیں. پہلی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ، کوئی منصوبہ ڈیولپمنٹ کا پلانٹیشن کے بغیر PC1 اپروو نہیں ہو سکتا. یہ مسٹ کر دیا گیا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہ کوئی سڑک بنے گی، کوئی بلڈنگ بنے گی، کوئی روڈ بنے گی، کوئی موٹر وے بنے گا، کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوگا، کوئی بلڈنگ بنے گی، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول ہوگی، اس کے اندر PC1 کے اندر پروجیکٹ سٹیج کے اوپر پلانٹیشن کے پیسے کو مختص کر دیا گیا اور اس منصوبے کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح پنجاب کی پہلی، میں اس پہ الگ الگ پریس ٹاک کروں گی کہ جو ایک ویژن ہے پورا اسموگ لیس پنجاب کا اور کلائمیٹ چینج پالیسی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب کی اپروو ہوئی ہے کیبنٹ سے، اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب لانچ کریں گی. اس سے پہلے کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی ویژن پنجاب کا موجود نہیں تھا. اور یہ جو اسموگ کی میں نے آپ کو بات کی، لاہور کے لیے، قصور کے لیے اور شیخو پورہ کے لیے میں تمام شہریوں سے مخاطب ہوں کہ جب تک آپ اپنے بیہیویئر کو نہیں بدلیں گے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جب تک اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلیں گے، اپنی حرکتوں کو نہیں بدلیں گے، اپنا جو کنزمپشن اور یوسیج ہیبٹ ہے اس کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنی انفرادی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو اسموگ ختم نہیں ہوگی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت پچھلے 6 ماہ سے اسموگ کے اوپر ایک انٹیگریٹڈ سیکٹورل پلان کے ذریعے کام کر رہی ہے، اور اس کے میں نے ابھی آپ کو تمام جو اہداف ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ جو کیبنٹ کمیٹی آن اسموگ ہے جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کرتی ہیں، اس کی وہ میٹنگ بھی چیئر کریں گی، اور جو اگلے 3 ماہ ہیں جس وقت اسموگ آ جائے گی اس کا پلان فائنلائز کر لیا گیا ہے اور اس کو اپروول دیں گی. اور اپروول کے بعد میں ایک دفعہ پھر پریس ٹاک کروں گی کہ ان 3 ماہ میں شہریوں نے کیا کام کرنے اور گورنمنٹ کیا کام کرے گی. اگر آپ نے اسموگ پہ، اگر آپ نے اپنے رویوں کو، اگر آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو، اگر آپ نے اپنے بیہیویئر کو، اگر آپ نے اپنی ہیبٹس کو نہ بدلا
اور ہم نے نہ بدلا. میں سب کو اجتماعی طور پر مخاطب ہوں, ہم سب کو. تو ہم اپنی بچوں کی, آنے والی نسلوں کی اور موجودہ بچوں جو ولنریبل ہوتے ہیں اب ایئر پولوشن سے, ایئر کوالٹی سے, ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم ان کا قتل کر رہے ہیں. یہ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. 450 AQI لاہور کا اسموگ سیزن میں ہوتا ہے, اور جو ایوریج پہ رہتا ہے وہ 250 سے 300. جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ 170 200 کے اوپر آ جاتا ہے, لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے ایز شہری. وہ بارش جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. آرٹیفیشل رین کا بھی جو کانسیپٹ ہے کلاؤڈ سیڈنگ کا, وہ پچھلے سال ہوا تھا. اس کو بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اس دفعہ پھر کریں گے. اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے ٹرانس باؤنڈری کا, کہ جو ہندوستان سے ونڈ کوریڈور بنتا ہے اور ایئر کی ڈائریکشن ہوتی ہے, ونڈ کی ڈائریکشن ہوتی ہے, اس سے جو لاہور کی طرف اسموگ آتی ہے اس کو بھی ہم ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ان سے بھی بات کر رہے ہیں. لیکن پہلے ہم نے اپنے ہیبٹ کو بدلنا ہے, اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے. اور لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہر شہری, اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں ایک گاڑی پہ ایک بچے کو اسکول لے جانے کے لیے اور آپ کی گاڑی دھواں بھی چھوڑ رہی ہے, تو ایئر کوالٹی انڈیکس کے اور اسموگ کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ کی انڈسٹری دھواں چھوڑ رہی ہے, اگر آپ کی چمنی دھواں چھوڑ رہی ہے, اگر آپ نے اس پہ کنٹرول سسٹم نہیں لگایا, اگر آپ کی کنسٹرکشن سائٹ جس پہ آپ ٹھیکیدار ہیں یا آپ مالک ہیں یا آپ اس کی کنسٹرکشن کے ذمہ دار ہیں, اگر وہاں دھواں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. گورنمنٹ انفورسمنٹ کرے گی, گورنمنٹ قانون کے مطابق اس کو سزا دے گی, لیکن گورنمنٹ اکیلی اسموگ ریلیٹڈ, AQI ریلیٹڈ, کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ, کنزرویشن ریلیٹڈ کوئی کام اکیلے نہیں کر سکتی. ہم صرف قانون کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کا ذمہ داری, اور ابھی یہ صرف 3 ڈسٹرکٹس میں یہ بھی بتا دوں کہ ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے, ایویڈنس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 ڈسٹرکٹ سے زیادہ اب فیصل آباد, نارووال اور اس طرف بھی یہ جو اسموگ کا فنومینا ہے پنجاب میں پورا جا رہا ہے. آپ پلاسٹک بین ہے, پلاسٹک بیگ کا استعمال بند کرتے ہیں. آپ کی انڈسٹری پہ ECS لگانا مسٹ ہے. میں تمام انڈسٹریلسٹ, تمام چھوٹے انڈسٹری یونٹ جو گلیوں میں کھلے ہوئے ہیں, جو محلوں میں کھلے ہوئے ہیں, جن کے اوپر کوئی SOP نہیں تھا, پہلی دفعہ ان کو میپ کیا گیا اور ان کے اوپر مکمل طور پر ان کو ایک پلان دیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ وہاں سے شفٹ کر کے ان جگہوں پر چلے جائیں جہاں ایک ہم ڈیمارکیٹ کر رہے ہیں ایریا, کہ گلی کے اندر مطلب ایک محلے میں ایک گھر کے اندر ٹائر جل رہے ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, اس پورے محلے کا AQI تباہ کن اور خطرناک ہے. اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو یہ اپنے بچوں کو بھی اس کے خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی اس کے خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کام انڈیویجول ہے لیکن اس کا امپیکٹ کلیکٹیو ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو میں بتانا چاہتی تھی آپ لوگوں کو, کہ یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر آج یہ بھی میں بتاؤں کہ کلین ایئر فار بلو اسکائز ڈے ہے. آج آپ سب لوگ یہاں سے جو میسج لے کر جائیں, جو مجھے سن رہے ہیں, پاکستان کی عوام, کیونکہ پاکستان کا بھی AQI یہ خالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت کمپرومائزڈ ہے. آپ روز سنتے ہوں گے کراچی, لاہور سیر فہرست ہے سب سے زیادہ موسٹ پولوٹیڈ سٹیز میں, اور اس میں ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, ہم کسی سے گلہ نہیں کر سکتے. 3 ماہ کے اندر آپ اپنی وہ جو ہیبٹس ہیں اور پورے سال میں اپنے بیہیویئر کو آلٹر کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور مجھے بھی بہت فون آتے ہیں کہ جی وہ EPA والے چھاپا مارنے آ گئے ہیں ہمارے پلانٹس کے اوپر, پلیز کوئی مہربانی کریں. اس پہ کوئی مہربانی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی 0 ٹالرنس کی ہدایت ہے, کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی, کسی قسم کا کوئی فیور نہیں دیا جائے گا. پھر جو گھروں میں چولہے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی بھی ڈیٹا ہے کہ اراؤنڈ 35 to 40% وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جو وہیکلر ایمیشن کی میں نے بات کی وہ 20 سے 30% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو انڈسٹری ہے وہ 15 سے 20% کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اسٹبل برننگ جو ہے وہ 30 سے 40% کنٹریبیوٹ کرتی ہے. برک کلز جو ہیں وہ 15 سے 20% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ ساری کنٹریبیوٹ کر کے جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ 450 ایئر کوالٹی انڈیکس ہو جاتا ہے لاہور کا. اسی طرح باقی ایئر کوالٹی انڈیکس کمپرومائز ہو جاتے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے اور پنجاب کے. تو یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کا. انشاءاللہ جو اسموگ کا سیزن ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مینیج کریں, لیکن 1-2 سال میں مجھے یہ پوری امید ہے کہ یہ تمام سیکٹرز جب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے, اپنی اپنی
انفرادی ذمہ داری نبھائیں گے تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہتری لائیں گے. ہم اپنا کام پورا کریں گے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور قانون حرکت میں آئے گا, اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھیں, اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو, اپنی وہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں جس سے دھواں جو ایئر میں جاتا ہے اس کو ختم کریں, کم کریں. اس کے ساتھ پورا ایک سوشو اکنامک, مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک جڑا ہوتا ہے, موٹر بائک استعمال کرنی ہے, لیکن 700 روپے اگر آپ اپنی موٹر بائک پہ لگا لیں گے تو ہزاروں کا جو آپ کے بچوں کا صحت کا بل ہے, جو آپ میڈیکل بل دیتے ہیں, دوائیوں کا خرچہ دیتے ہیں, علاج کا خرچہ دیتے ہیں, وہ آپ اس سے بچ جائیں گے. اسی طرح انڈسٹری ہے, میں نے بات ساری کر لی ہے. فارمرز اگلے جو 3 ماہ ہیں ان سے میں خاص طور پر مخاطب, میری التجا ہوگی, آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی کہ منجی کو نہ جلائیں, سپر سیڈر استعمال کریں. 60% سبسڈی ہے, 1000 ابھی تک جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو جائیں گے. ان کو استعمال کر کے, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ اپنی منجی کو جلانا بند کریں, کیونکہ یہ جرم بھی ہے, لیکن جرم سے زیادہ یہ ایک انسانی جان کا قتل بھی ہے. جی اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ سارے سیگمنٹ آپ نے بتا دیا, لیکن اسموک میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فیول ایمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے, جو کہ گاڑیوں میں بتایا جاتا ہے. سرکاری گاڑیاں کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 35,000 روپے میں ہو رہا ہے, اس کو کس حد تک کم کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا لاہور شہر میں 22,000 سے زائد ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پر باربیکیو کی بھٹیاں شام شروع ہوتی ہے جو رات میں, لیکن کیا آپ کے آفیسرز کو وہ جو کوئلہ چلتا ہے رات کو نظر نہیں آتا, رات کے اوقات میں تو رات دیر تک جاری رہتا ہے, تو اس پر کیا آپ کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو آپ نے کہا کہ جو پیٹرول ہے استعمال ہوتا ہے گاڑیوں کے اندر وہ صحیح نہیں ہے, تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک 27 اگست کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو تمام پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر جو فیول چیکنگ ہے اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. یہ ہماری ٹیمز اس وقت تمام جگہوں کے اوپر پیٹرول اسٹیشنز کو چیک کر رہی ہیں, ان کو کمپلائنس کے لیے کہہ رہی ہیں. لیکن آپ بھی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے وقت یہ سوال پوچھیں کہ یہ پیٹرول کے اوپر کون سا آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے, وہ سرٹیفائڈ ہے کہ نہیں, کیونکہ ایرینین جو پیٹرول ہے اس کا جو انفلکس ہے, اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ پورے پاکستان میں ہو چکی ہے. لیکن آپ ڈلواتے وقت بھی پوچھیں, ہم اپنی ذمہ داری میں انفورس بھی کر رہے ہیں, ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں, چھاپے بھی مار رہے ہیں, پکڑ بھی رہے ہیں, اریسٹ بھی کر رہے ہیں, جرمانے بھی کر رہے ہیں, FIR بھی کٹا رہے ہیں. دوسری آپ نے بات کی ریسٹورینٹس کی, جس کے اندر وہ باربیکیو کی آپ نے بات کی. EPA نے مکمل طور پہ تمام ریسٹورینٹس کو پلاسٹک کے اوپر, اور یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ اس کے اوپر جو کول جلا کر وہ کرتے ہیں اس کے اوپر وارننگ بھی دے چکی ہے, اور اس کے اوپر جرمانے بھی ہو چکے ہیں, سیل بھی کر دیے گئے ہیں. تو یہاں تک کہ چمنیاں لگا کے اس کو جو اسموک ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے کمپلائنس بھی ریسٹورینٹس نے دی ہے. لیکن جو اوپن ایئر والے ہیں اس کے اوپر آپریشن جاری ہے EPA کا. سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ ایکشنز لے رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ آپ کی کوالیفیکیشن بھی اسی میں ہے, آپ نے جو ماسٹر کیا ہوا ہے وہ انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ سائنسز میں ہے, تو ہم نے پہلے دیکھا کہ جب بھی یہ اسموک کا سیزن آتا تھا تو اس وقت تو بڑے ایکٹیو ہوتی تھی گورنمنٹ اور ان کے ڈپارٹمنٹس, تو اسکول بند کروا دیے ہیں یا بزنس بند ہو جاتا تھا. مگر اب آپ کس حد تک شیورٹی دیتے ہیں کہ یہ جو آپ فری میس دے رہے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ ہو سکے گا؟ اور سب سے بڑی بات جو محمود بوٹی وہاں پر جو گاربیج کو رکھا جاتا ہے وہاں پر بڑی دفعہ پلان کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ ریسائیکل کیا جائے گا, تو اس بارے میں آپ کی ٹیم کے ممبر ہے راجہ بھاگی صاحب, نو ڈاؤٹ از ویری کمپیٹنٹ آفیسر, تو اس بارے میں کیا آپ کا بھی ایکشن ہے؟ آپ نے محمود بوٹی کی بات کی عثمان, بہت اچھی بات کی. پہلی دفعہ ہم کاربن فائنینسنگ اور کاربن کریڈٹ کے پروجیکٹ میں جا رہے ہیں. محمود بوٹی کو اگر آپ کو پتہ ہو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں. میں تمام انوائرمنٹل بیٹ رپورٹرز کو بھی کہنا چاہتی ہوں, باقیوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ محمود بوٹی کو کنورٹ کر کے پارک بنایا جا رہا ہے. وہ ایک ابھی ڈمپنگ سائٹ ہے کوڑے کی, اور اس کوڑے کے ڈسپوزل کے لیے بھی کوئی لینڈ فل سائٹ موجود نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اس میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر لینڈ فل سائٹ کو ڈیمارکیٹ کیا جا رہا ہے جہاں کوڑا پھینکنا ہے.
मतलब یہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی وہ ہے کہ ہم اپنے کوڑے کو کبھی ڈسپوز آف نہیں کر سکے. اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ایک سیوریج پہ اس کے ڈسپوزل پہ ایک سالڈ ویسٹ کے اوپر اور جو محمود بوٹی ہے اس کو ہم کنورٹ کر کے کاربن پروجیکٹ کے اندر لے جا رہے ہیں اور اس کو ایک مکمل طور پہ کیونکہ وہاں کا بھی جو AQI ہے وہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. دوسری آپ نے SDGs کی بات کی جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کرتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل سگنیٹری ہے اس ٹریٹی کا اور اس کے اوپر ہمارے اہداف ہیں جو پاکستان نے کمٹ کیے تھے اور اس کے مطابق تمام صوبے اور وفاق جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتا ہے. لیکن وہ ٹارگٹ نہ گورنمنٹ اچیو کر سکتی ہے نہ کوئی ساری گورنمنٹس مل کے انفورس کر سکتی ہیں اپنے پالیسیز کو اپنے پروجیکٹس کو. چاہے وہ ہیلتھ ہو, آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ جو سب سے زیادہ SDGs کے کمپوننٹس ہیں اس پہ, اور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ہے, اسی طرح جو یوتھ انگیجمنٹ ہے, SDGs کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں. اور اس کے اوپر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس دفعہ کا ADP آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام ان ایریاز کو فوکس کرتا ہے جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں. لیکن انٹرنیشنل کمٹمنٹس بعد میں آتی ہیں, یہ ہماری نیشنل کمٹمنٹس ایز پاکستانیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے بچوں کی صحت کو کس طرف لے کے جانا چاہیے. میڈم میری گزارش آپ سے یہ ہے, آپ نے بہت اچھی کارکردگی بیان کی ہے سموگ کے حوالے سے. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو پاکستان میں جو سیاسی آلودگی ہے اس کے دور کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے, اور دوسرا جو میرا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ تھرمول انرجی منصوبہ WHO کہتا ہے کہ جہاں یہ لگتا ہے وہاں پر کینسر, دمے کے مریض, آشوب چشم اور اس قسم کی آبادی متاثر ہوتی ہے. اس کے تدارک کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ جتنی بیماریاں آپ نے نام لی, آشوب چشم کا نام لیا آپ نے, لنگ کینسر کا نام لیا آپ نے, جتنی بھی بیماریوں کا ریسپریٹری کا نام لیا, یہ سب ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کے لیے اقدامات ہم نے نہیں لینے, اس کے لیے اقدامات پاکستان کی عوام نے لینے. ہم نے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور پالیسی ڈائریکشن دینی ہے اور ان لا کو, ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ اسکن کی ڈیزیز ہو, ریسپریٹری ڈیزیز ہو, لنگ کینسر ہو, آشوب چشم ہو, یہ سب اس ایئر کوالٹی انڈیکس کا نتیجہ ہے, اس ایئر پولوشن کا نتیجہ ہے جو ہم سب مل کر اس ماحول کے اندر پیدا کرتے ہیں اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں, ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. اجتماعی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کا امپیکٹ بھی آئے گا اور پھر اس کو ہم ڈپلومیٹک لیول پہ ٹرانس باؤنڈری جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی وہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن پہلے ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے, اس کے بعد ہم کسی اور کو تنقید کر سکتے ہیں. اچھا محترم وزیر صاحب, سیاسی آلودگی کو بھی ٹھیک کرنا یہ سیاسی جماعتوں کی انفرادی ذمہ داری ہے, اور جب تک جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کر سیاسی دہشت گردی کرتی ہیں, ریاست پر حملہ آور ہوتی ہیں, قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں, آئین کو پامال کرتی ہیں, جب تک وہ اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتی تو اس کا گلہ اور اس کا جو ایلیگیشن ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا محترم وزیر صاحب یہ بتائیے کہ اسموگ اب گیٹ کے اوپر معشوق ہے, پارٹی اپنے چند ویکس بعد کی ہے, اس وقت آپ بالکل ایٹ 11th آور ایک بہت بڑی ٹارچ بیئرنگ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کیا تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آج کی اس ڈیٹ سے اور اس وقت سے جو کچھ آپ نے کہا اس کے لیے فل فلیج امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہے؟ ڈاکیومنٹ میں بات کر رہا ہوں. جی میں آپ کو دکھانے کے لیے نکال رہی ہوں ڈاکیومنٹ. ایک غریب آدمی کی سواری موٹر سائیکل ہے, آلریڈی لاہور ہائی کورٹ نے حکم کے تھرو چھوٹی چھوٹی وائلیشن پر 2,000 روپے جرمانے کر دیے ہیں موٹر سائیکل سواروں کو. اس وقت آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بھی 2,000 روپے جرمانہ یا فائن آپ نے سجیسٹ کیا ہوا ہے, کوئی اس پہ ریویو ہونے کے چانسز ہیں؟ مارچ کے پہلے ہفتے میں, یہ آج میں نے ٹارچ بیئرنگ پریس کانفرنس نہیں کی, آپ نے میرا انٹروڈکشن شاید نہیں سنا. مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ایکشن پلان بن گیا تھا جو تمام سیکٹرز کا, اور میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب آفس سنبھالا یہ پہلے ہوتا تھا کہ صرف 3 ماہ کے اندر ایک ایمرجنسی سچویشن ہو کر مینیج کی جاتی تھی اسموگ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں, اور جب میں نے پہلی میٹنگ لی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ تو مجھے افسروں نے کہا یہ آپ میٹنگ کیوں لے رہی ہیں, کیونکہ اسموگ تو سپٹمبر میں آنی ہے. یہ پہلی دفعہ سینس انکلکیٹ کیا گیا تمام سیکٹرز میں, تمام ڈپارٹمنٹس میں, تمام لا انفورسمنٹ قانون نافذ کرنے والی اداروں میں, سیف سٹی میں, پولیسنگ میں, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں, کہ آپ نے پورے سال پری ایمپٹیو میجرز لے کے تاکہ اسموگ میں کمی آئے وہ مارچ کے مہینے میں ہم نے شروع کیا تھا. اور یہ ٹائم لائنز کے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر سیکٹر کا ٹارگٹ, ٹائم لائن اور ان کا ایکشن
موجود ہے جس کو مہینے میں 4 دفعہ ریویو کیا جاتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. یہ وہاں ہاؤسڈ ہے جہاں تمام سیکٹر اپنی پروگریس، اپنی ایکٹیویٹیز اور پچھلے جو ٹاسکس ہیں اس پہ رپورٹ بیک کرتے ہیں. اور یہ ڈیش بورڈ ہے اس کا کہ جہاں جہاں جو ٹائم لائنز ہوتی ہیں وہ ڈپارٹمنٹس اپنی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ٹاسکس پینڈنگ ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. یہ پورا ڈاکیومنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر بھی کر لیتی ہوں. ہر سیکٹر کا الگ ڈاکیومنٹ ہے، ہر سیکٹر کا اپنا ٹارگٹ ہے اور ہر سیکٹر کی اپنی ٹائم لائنز ہیں. تو اس کے مطابق یہ آج 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کام جاری ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہی ہوں. بھٹوں سے متعلق آپریشن، انڈسٹری سے متعلق آپریشن، ٹرانسپورٹ سے متعلق آپریشن، یہ جو برک کلز ہیں اور جو منجی جلی اس کی ویٹ کی، اس کے پہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام ایکشن کو شیئر بھی کرتی رہی، تمام ڈیٹا شیئر کرتی رہی. آج کی پریس کانفرنس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب 6 ماہ گزر چکے ہیں. 3 ماہ ہینڈ ہولڈنگ تھی، 3 ماہ لا انفورسمنٹ تھی. ان 3 ماہ میں ہماری انفرادی ذمہ داری ہم نے نبھانی ہے ایز سٹیزنس آف لاہور، شیخو پورہ اینڈ قصور اینڈ پنجاب اینڈ پاکستان، کہ ہم اپنی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایئر کوالٹی کو مظہر کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو بند کریں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پورے پنجاب میں جی بائک کا آپ نے اچھا سوال کیا. بائک کا، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس بارے میں بہت سینسٹیو تھیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو 2000 جرمانہ تب ہوتا ہے جب آپ سالانہ 700 روپیہ خرچ نہیں کرتے. اگر آپ سالانہ 700 روپیہ خرچ کر کے اپنا موبل آئل اور اپنا فلٹر چینج کر لیں تو آپ کو 2000 جرمانہ نہیں ہوگا. آپ کا دھواں جو آپ کی موٹر بائک سے نکل رہا ہے، آپ کی موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے جو آپ کا اپنا بچہ ہے اس کی صحت کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگا. تو آپ اپنے موٹر بائک زیادہ سے زیادہ سواری کے لیے استعمال ہوتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کمیوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جو بندہ وہ موٹر بائک چلا رہا ہے، جس کی موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے، سب سے زیادہ صحت اس کی ولنریبل ہے، خطرناک ہے اس کے لیے. تو اپنی صحت کے اوپر 700 روپیہ اگر سالانہ موٹر بائک خرچ کرے گا موٹر بائک والا، تو وہ نہ 2000 دے گا اور نہ دوائیوں کے وہ پیسے دے گا جب اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کسی قسم کی جو بیماری ہے وہ لاحق نہ ہو جائے. اچھا میڈم آپ نے کہا کہ پورے پنجاب میں پلاسٹک بیگ سیل ہے، بین کیا گیا ہم کو، لیکن کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پلاسٹک بیگ میں جو ہے وہ شہری خریدتے نظر آ رہے ہیں. اور کیا صرف یہ پیپر میں ہی پلاسٹک بیگ کو سیل کیا گیا؟ دوسرا میرا سوال کہ جو سرکاری گاڑیاں لائک LWMC کی دھواں چھوڑتی ہیں تو کیا ان پر بھی کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا LWMC C&W جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کو لے جانے لانے میں کام ان کے ٹرکس اور ان کے وہ کنٹینرز کرتے ہیں. اسی طرح لوکل گورنمنٹ، اسی طرح واسا، اسی طرح PHA، اسی طرح EPA نے اپنی گاڑی کا چلان کیا اور بند کی ہے گاڑی. اور اسی طرح جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں، میں نے آپ کو کہا ایک 0 ٹالرنس ہے. ہم نے C&W کے کنسٹرکشن سائٹس کو بند کیا جہاں فیوجیٹیو ڈسٹ پہ واٹر اسپرنکلنگ اور واٹر شاورنگ نہیں ہو رہی تھی اور جہاں جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ کورڈ نہیں پڑا ہوا تھا. اسی لیے ہم نے پہلے اپنا سارا کام ٹھیک کیے، اس کے بعد ہم نے لا انفورسمنٹ کیا. اور آپ نے پلاسٹک بین کی بات کی، دیکھیں پلاسٹک بین خالی بیگز کو بین کرنا خالی نہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی اور نہ کسی قسم کا کوئی ایسا وہ تھا. اس کو فیز وائز کیا گیا ہے. 3 ماہ میں انڈسٹری کو انگیج کیا گیا، مینوفیکچررز کو بلایا گیا، ان کو انگیج کیا گیا، پلاسٹک بیگ کی پروڈکشن بند کی گئی. اس کے بعد شہریوں کو پابند کیا گیا کہ وہ پلاسٹک بیگ استعمال نہ کریں. 77 ٹن پلاسٹک کانفسکیٹ کیا گیا ہے. یہ چھوٹا فگر نہیں ہے، پہلی دفعہ. اور ابھی بھی آپریشن جاری ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بند ہو گیا ہے، میں نے کہا ہے پنجاب میں پلاسٹک بیگ کو بین کر دیا گیا. آپ کو شاید میں پھر ڈیٹا دیتی رہا کروں گی ہر جگہ پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. اگر میں بھی غریب ہوں اور میں بھی آپ کی طرح غریب اور امیر کی بات ہی نہیں ہے. جب ایئر کوالٹی جب خراب ہوتی ہے نا تو اس میں بھی سانس لیتی ہوں، آپ بھی سانس لیتے ہیں، ہمارے بچے بھی سانس لیتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ بھی سانس لیتے ہیں. ہر سوشو اکنامک بندہ اسی ایئر کوالٹی کامن اس میں سانس لیتا ہے. اس میں امیری اور غریبی اور اس قسم کی گفتگو کی نظر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو بھی ہے، اس کو اب میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں یا میں مڈل کلاس ہوں، یہ اس بحث سے باہر مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صحت کا ہے، یہ مسئلہ لوگوں کی جانوں کا ہے، یہ ہماری بچوں کی صحت کا ہے، یہ ہمارے آنے والی وہ بیماریاں
جو ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہے. اس لیے اس کو پلیز ایک بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے. جہاں جہاں بین ہے آپ رپورٹ کریں, ہم ایکشن کریں گے. جہاں اور ہم ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو ایک ایپ انشاءاللہ لانچ کریں گی جو ڈیش بورڈ ہے, لائیو ایپ ہے. آپ رپورٹ کریں گے, کوئی بھٹا جل رہا ہے وہ رپورٹ کریں گے, پلاسٹک جو میں نے آپ کو سیکٹرز بتائے ہیں ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. سٹیزنز پارٹیسپیٹ کریں گے, ہمارا قانون موجود ہے, ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہ تمام چیزیں ہم کریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ نے اپنی ذمہ داری کے بڑھتی ہوئی وجوہات بتائی ہیں, اس میں آپ نے موٹر سائیکل کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. ایک جو مین فیکٹر ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ہے. آپ برکی روڈ سے رائے گڑھ تک چلی جائیں, ٹھوکر نیاز پہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں, اس کا بھی آپ نے معمولی سا ذکر کیا ہے. مجھے بتائیں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں بھی آپ یہ ادھر کام رکوائیں گی کہ جب تک وہ ادھر گرینری کا پراپر بندوبست نہ کریں ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کام روک دیا جائے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نے خاص طور پر نام لیا, میں دوبارہ لے لیتی ہوں آپ کی تسلی کے لیے. چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, چاہے وہ بڑے انڈسٹریل پلانٹس ہوں, چاہے وہ بہت اثر و رسوخ رکھنے والی ایکٹیویٹی ہو, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, ایل ڈی اے کو نوٹس جا چکا ہے ای پی اے کا, ایل ڈی اے خود بھی امپلیمنٹ کر رہا ہے. 1% ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اپنے پلانٹس لگانے تھے. اگر گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو پلانٹ کے بغیر شروع نہیں کر سکتی اور PC1 میں ڈالا ہے, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی, ان کو نوٹسز بھی چلے گئے ہیں اپنی پلانٹیشن کو مکمل کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو پلانٹ فار پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹری لگانے کی, درخت لگانے کی مہم ہے, وہ بھی جاری ہے. ابھی تک تقریباً 4 کروڑ پودے ہم نے لگائے ہیں پچھلے 6 ماہ میں, اور خالی لگائے نہیں ہیں, ڈرون کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے سروائیول ریٹ کو میجر کیا جا رہا ہے. اور پہلی دفعہ پلانٹیشن کے اندر GIS میپنگ کے ساتھ, ڈرونز کی, تھرمل ڈرونز کی فیسلٹی کے ساتھ درخت کی جو سروائیول ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اچھا میڈم, آج آپ نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں اس میں آپ نے آپریشنل جو ہے وہ زیادہ اس کو ڈسکس کیا ہے. اس کا آپ کا انوائرمنٹ ہے, جتنی بھی انڈسٹری لگتی ہے اس سے پہلے انوائرمنٹ سے ان کو ایک NOC دیا جاتا ہے. تو کیا اس کو یقینی بنانے کے لیے جو جتنے بھی وائلیشنس کر رہے ہیں ان سب کے پاس سے انوائرمنٹ سے NOC موجود ہوتا ہے, اور ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے؟ اس سارے کا مینول حساب ہوتا تھا, یہ جو اس کی NOC دیتے تھے, اس سارے کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. نہ اس میں EPI کے کسی انسپیکٹر کی انوالومنٹ ہوگی, نہ اس میں کسی انڈسٹری کے NOC لیتے وقت انوالومنٹ ہوگی. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کو نہ صرف NOC لیتے وقت انشور کیا جا رہا ہے, پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سالانہ اس کی رینیول, آپ کو سال بعد پھر رپورٹ کرنا ہے اپنی انڈسٹری کے اوپر کہ آپ نے جو NOC لیا تھا آپ اس کی کمپلائنس کر رہے ہیں. یہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سال بعد آپ دوبارہ اپنا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کا سرٹیفکیٹ اور NOC لیں گے. اچھا میڈم, 2023 کے سٹارٹ میں ایک رپورٹ آئی تھی اسپیشل برانچ کی, کچھ محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹرز اور کچھ آفیسرز کے حالات کے ان کا مہینہ لگا ہوا ہے چند فیکٹریز میں. وہ رپورٹ پہ آج تک کچھ نہیں بن سکا. ابھی تک وہی آفیسر جو ہیں وہ کبھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سے ادھر آ جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. اس پر آپ کا کیا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, یہ بالکل ہمارے معاشرے کی بیماری ہے. یہ لینا دینا, فیور کرنا, جو جا کے انسپیکٹر کرتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ہم نے وہ بیماری جو ہے اس کا کلا کما کر دیا. یہ ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کرپشن کا, برائبری کا موجود ہے. اس کے اوپر بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو اطلاع ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک پنجاب کی سطح کا رپورٹ کرپشن کا منصوبہ شروع کر رہی ہیں, اور EPA کی سطح پر ایک پوری فورس جو اکوپڈ ہوگی ٹیکنالوجی سے اس کو متعارف کیا جا رہا ہے. اس ADP میں ابھی اس کا PC1 بھی اپروو ہو گیا ہے کل, اور اس میں ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے اس پورے انسپیکشن کے معاملے کو, کہ جب وہ جائے گا وہ انٹر کرے گا ڈیٹا, وہ ڈیٹا EPA کے سینٹرل ہب کے اندر رپورٹ ہوگا, وہ آرکائیو ہوگا. اس میں جو ہیومن انٹرونشن ہے وہ اپنا GIS کوآرڈینیٹس دیں گے. وہ پورا مکمل اینڈ ٹو اینڈ ٹیکنالوجی سلوشن کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ اور اس کی انسپیکشن متعارف کرائی جا رہی ہے. منسٹر صاحب, یہ فرما دیجیے گا کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا اسموک کا معاملہ چلا, اور بڑی ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہتر کریں گے اور آنے والے سالوں میں بہتر کر سکیں گے اس طرح.
تو بہتر نہیں کیا جا سکا. اب بھی اسموک کے آغاز ہے اور سب جو غلطی ہے وہ عام الناس کی ہے اور انفرادی طور پر ہی چیزیں کرنے کی بہتری ہے. حکومتی چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ اب صورتحال کس طرح سے کریں بہتر. کیا ہم وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں گے یا اگلے سالوں میں بھی ہم توقع کریں گے کہ وہ بہتری آئے گی؟ نہیں، جب تک دیکھیں اس سال تو یہ فینومنا جو ہے وہ 6 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا. یہ 10 سال کا فینومنا ہے اور 10 سال کی ہماری ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ سارا جو اس وقت AQI ہے اس کا جو ماحول ہے ایئر پولوشن کا وہ بنا ہے. اس میں ہم انشاءاللہ احتیاط کریں، پری ایمپٹیو میجرز لیں، پورا سال پری ایمپٹیو میجرز لیں، اپنی ہیبٹس کو چینج کریں، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے لائف پیٹرن کو چینج کریں اور قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں بہتری ضرور آئے گی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا اگر ہم اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں. اور یہ احتیاط ہمیں مسلسل کرنی پڑے گی، مسلسل. اور قوموں نے چھٹکارا حاصل کیا ہے اسموگ سے، قوموں نے ایئر کوالٹیز کو بہتر کیا ہے. چائنا کا اگزامپل ہے، بنگلہ دیش کے اندر پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. ہندوستان کا مجھے زیادہ تسلی بخش ڈیٹا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ڈپلومیٹکلی لے رہے ہیں، ڈپلومسی، کیونکہ ایک پوری AQI کی ڈپلومسی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ پوری رجیم ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر ہم اپنا صحیح کر لیں معاملہ تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، ہم خود وہ بہتری وٹنس کریں گے. اور لیکن اس سب میں ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. پبلک انوالو ہے تو پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے اس کام کے لیے. تو اس نہ صرف لاسٹ 2 منتھ میں بلکہ پورا سال اگر اس کی پبلک اویئرنیس کیمپین کے بارے میں آپ بتائیں کہ اویئرنیس کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے، اس وقت ٹی وی اسکرینز پر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہے. یہ جو میں آپ کو ایپ کا ذکر کر رہی ہوں، یہ ایپ صرف رپورٹ ایپ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ GIS کوآرڈینیٹ جہاں سے آپ گزر رہے ہوں گے، آپ کی لائیو لوکیشن میں آپ کو اپنا AQI پتہ چلتا رہے گا. آپ نے کہاں سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے کہ یہاں اگر ٹریفک کنجیشن ہے، یہاں کا AQI خراب ہے، تو آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے دوسرے روٹس لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے گا. یہ کافی سائنٹیفک ایپ بنی ہے اور یہ اویئرنیس ریزنگ کے لیے ایپ ہے. رپورٹ اسموگ کے نام سے، گرین پنجاب کے نام سے یہ ایپ ہے، جس میں آپ اسموگ کو رپورٹ کریں گے اور پورا اویئرنیس کا معاملہ اس کے اندر. میں میڈیا سے بھی آخر میں گزارش کروں گی کہ اپنے چینلز کے ذریعے، اپنی اسکرینز کے ذریعے آپ لوگ اپنی رپورٹنگ کے ذریعے اس آگاہی میں اپنا حصہ ڈالیں. گورنمنٹ خالی اکیلی یہ آگاہی بھی نہیں پھیلا سکتی، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. تو آپ لوگ بھی اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے، اگر آپ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اگر آپ یہ کوئی پروفٹ میکنگ کیمپین نہیں ہے، یہ ایک پبلک سروس میسج ہے. آپ لوگ جتنا اپنا قلم کو، اپنی اسکرین کو، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے، اس کی اویئرنیس کے لیے ڈیٹا ہم دیں گے، یہ ایپ بھی آپ کو ڈیٹا دے گی اور یہ ہم انشاءاللہ مل کر سب کچھ ٹھیک کریں گے. آپ سے ملنا تو ایک